وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نئے آئے ہیں جن کے دو سبق چھوٹ چکے ہیں، میں سرسری ایک دفعہ شروع سے دہرا رہا ہوں جو ضروری ہیں۔ یہ الف سے لے کر یا تک کل 29 حروف ہیں، جن میں سے حمزہ اور الف کو چھوڑ دیں۔ حمزہ اور الف اس کا مفصل تفصیل کے ساتھ آگے قاعدے آئیں گے۔ باقی رہے کتنے حروف؟ 27 میں سے 12 حروف 2 حرفی ہیں۔ 27 میں سے 12 حروف 2 حرفی ہیں، جن کو پڑھتے وقت ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ دیکھیے با تا سا، یوں نہیں، با تا سا یوں نہیں، آرام آرام سے ایک الف کی مقدار کھینچ کر۔ جو 3 حرفی حرف ہیں، 3 حرفی حرف کو کھینچ کر پڑھیں گے، مد لگا کر پڑھیں گے۔ بچوں کے نشاندہی کے لیے نورانی قاعدے میں بھی دیکھ لیجئے گا، مد لگی ہوتی ہے وہاں ساتھ میں۔ وہ 3 حرفی جتنے حروف ہیں سب کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیں جیم، دال، ذال، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک ضروری چیز آپ نوٹ کر لیں، وہ آگے جا کر انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ یہ 15 حروف ہیں، 3 حرفی حروف یہ 15 ہیں، 2 حرفی حرف 12 ہیں۔ اس میں صرف اتنی بات نوٹ کریں، یاد رکھیں، یہ سارے حروف ایک جیسے نہیں ہیں کہ میں نے 2 بات بتائیں تو سارے کلیئر ہو گئی۔ اس میں بعض حروف سخت ہیں، بعض حروف نرم ہیں، بعض حروف پتلے ہیں، بعض حروف موٹے ہیں، اور بعض حروف اس میں موٹائی کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، اور بعض حروف بتکلف ادا کیے جاتے ہیں۔ یعنی صفت تو کوئی نہیں ہے لیکن ذرا تکلف کرنا ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں عین، اگر نارمل انداز میں پڑھا تو عین نہیں ادا ہوگا، تکلف کرنا ہوتا ہے، بتکلف ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ کل 5 صفات ہیں جو انشاءاللہ آگے جا کر مذکور ہوگا۔ اب اس کے لیے الف سے لے کر یا تک 29 حروف کو جاننے کے لیے گزشتہ 2 اتوار میں آپ کو مخارج کے جو لوازمات ہیں وہ بتائے گئے۔ مخارج کے لیے کیا کیا چیزیں لازمی ہیں؟ مثلا ہونٹ ہیں، ہونٹ کے حصوں کے نام یاد کرائے گئے۔ 32 دانت ہیں، اس کے نام ذکر ہوئے۔ زبان کے 5 حصے ہیں، اس کا ذکر ہوا۔ گلے کے 3 حصے ہیں، اس کا ذکر ہوا۔ اور عربی زبان دنیا کی واحد زبان ہے جس میں ناک بھی بولتی ہیں، اس کے حصے کا نام بھی ذکر ہے، جس کا نام تھا خیشوم، یعنی ناک کا بانسا، جس کو گننا ادا ہوتا ہے۔ دنیا کی واحد زبان ہے جس میں ہم گننا ادا کرتے ہیں، اردو میں جسے گنگنی آواز کہتے ہیں۔ اور یہ عربی میں اس وقت ہوتا ہے جب نون اور میم کے اوپر تشدید آ جائے، جیسے انا اعطیناک الکوثر یا ان شانیک هو الابتر واما بنعمت ربک فحدث۔ تو جہاں کہیں بھی نون ہو اور میم ہو وہاں تشدید ہو، آنکھ بند کر کے غنہ کریں۔ اس کے علاوہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش میں بھی غنہ ہوتا ہے لیکن شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے۔ وہ شرط کیا ہے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ وہ اپنی جگہ پر باقاعدہ آپ پڑھ لیں گے۔ تو گزشتہ 2 اتوار کو یہ ساری چیزیں ذکر ہوئی۔ آج کا جو سبق ہے اس میں ساتھی تیار رہے، اب آپ کو بھی بولنا ہے تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو، آپ کو بھی سبق یاد ہو کہاں تک آپ نے مخارج کو صحیح سے پڑھا اور سیکھا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے الف، اس کے ساتھی حروف کتنے ہیں؟ اور مخارج میں اس کے ساتھی حروف 2 اور ہیں، واو، الف، یا۔ اور مخارج میں سب سے پہلا مخرج ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، واو، الف، یا۔ جبکہ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ اگر ایسا ہو تو ایک الف کی مقدار ہمیشہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیے مالکی، میم کو کیوں کھینچا آپ نے؟ میم کے اوپر زبر ہے اس لیے کہ اس کے بعد الف ہے۔ یا مغضوبی، یا اعوذ، یہاں پر واو کو کیوں کھینچا؟ عین کو کیوں کھینچا آپ نے؟ اس لیے کہ آگے واو ساکن موجود ہے۔ رحیم میں آپ نے ہا کو کیوں کھینچا؟ اس لیے کہ آگے یا ساکن موجود ہو۔ تو جب کبھی یا ساکن سے پہلے زیر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، الف سے پہلے زبر ہو تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہ الف میں اس کے ساتھی حروف اور کتنے ہو گئے؟ 2، یعنی واو اور یا۔ اور اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج جوف دہن، جوف پیٹ، دہن منہ، یعنی منہ کے اندر کا خلا۔ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ واو، الف، یا۔ آگے جائیے با، اس کے ساتھی حروف کتنے ہیں؟ 2 اور ہیں،
میم اور واو، میم اور واو، ان کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے، حروف شفویہ، اس کے ساتھی حروف دو اور میم اور واو۔ آگے ہیں تا، تا کے ساتھی حروف کتنے ہیں؟ آپ یہاں رنگ دیکھ کر بھی چالاکی دکھا سکتے ہیں تھوڑی سی، یہاں پر ہم رنگ جو لفظ مثلا تا ہے، نہیں سمجھ آ رہے تو اس کے ہم رنگ الفاظ کو دیکھ لیں، لکیر کے فقیر کبھی بننا پڑتا ہے۔ ہاں اس میں ہے تا، دال اور طا، اس کے کس نام سے پڑھا آپ نے؟ حروف نطقیہ۔ یہ انشاءاللہ اس طرح ایک دفعہ پڑھیں گے نا، سارے مخارج، اس کے ساتھی حروف، اس کے ساری چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ تو میں ایسے سرسری پڑھا دو، گھر میں جا کر ایک دفعہ تیاری بھی کیجئے گا۔ تو اس کے ساتھی حروف کتنے ہیں؟ دال اور تا، اور یہ کس نام سے پڑھا آپ نے؟ حروف نطقیہ۔ حروف نطقیہ کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ سا، سا کے ساتھی حروف بتائیے؟ زال اور ذو، زال اور ذو۔ یہ یاد رکھیے، یہ جو سبق چل رہا ہے تجوید میں، اس کا درجہ فرض جیسا ہے۔ جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، ایک فرض ہے، پھر سنت ہے، پھر نفل ہے۔ فرض تو اللہ کا حق ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے، اس میں 19-20 ہو جائے نمازیں توڑ کے دوبارہ شروع کرنی پڑتی ہیں۔ ایک ہے سنت ہے جس میں تھوڑی سی تخفیف ہے، ترمیم ہے، تقاضے لگے ہوں تو آپ ٹھیک ہے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کی قضا نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ فرض کے برابر نہ ہو۔ جیسے فجر کی کسی کی نماز چھوٹ گئی، اب 8 بجے 7 بجے جو اٹھ کر ہم پڑھتے ہیں، عام معمول بن رہا ہے، تو اس میں صرف فجر کے 2 رکعت فرض پڑھیں گے، سنت نہیں پڑھ سکتے آپ، اس لیے کہ اس کا درجہ اور اس کا درجہ۔ تو فرق کو قائم رکھنے کے لیے علماء نے یہ ترتیب بتائی ہے۔ ایک ہے سنت جو نبی کا حق ہے، فرض اللہ کا حق، نفل اپنا حق ہے۔ تو تجوید میں جو فرض ہیں، جس کو فرض کا درجہ حاصل ہے، وہ یہ مخارج ہیں، ادائیگی ہیں۔ اور شروع میں نے آپ کو بتایا تھا ہر زبان کے خاصہ ہوتا ہے۔ عربی کا خاصہ کیا ہے؟ تلفظ، ادائیگی۔ اگر یہ ادائیگی اور تلفظ صحیح نہ ہو تو پھر معنی کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جیسے اردو میں اگر لہجہ خراب ہو جائے تو پھر اس کا مطلب اور مفہوم کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ تو سا کے ساتھی حروف کتنے ہیں؟ 2، زال اور ذو۔ اور کس نام سے پڑھا آپ نے اس کو؟ حروف لثویہ، اردو میں نرم حروف۔ یہ نرم حروف 3 ہیں۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور سامنے کے ثنایا علیہ کا سرا۔ جیم، جیم کے ساتھی حروف بتائیے؟ جیم، شین، یا۔ اس کا نام بتائیے تینوں کا؟ حروف شجریہ۔ شجریہ حروف کا مخرج بتائیے؟ زبان کی وسط، زبان کی بیچ اور اوپر کا تالو۔ ہاں، ہاں بتکلف۔ اس کا ساتھی حروف کون سا ہے؟ عین ہے، اس کا ساتھی حرف عین ہے، اور یہ حروف حلقی ہیں۔ اور کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ وسط حلق سے۔ خو، اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ کون سا حرف ہے؟ یہ بھی حروف حلقی، لیکن یہ شروع سے ادا ہوتے ہیں، گلے کے شروع سے۔ اس کے ساتھی حرف کون سا ہے؟ غین اور خو، غین اور خو۔ دال، ابھی آپ نے پڑھا، اس کے ساتھی حروف تا اور طا، حروف نطعیہ۔ زال، اس کا ساتھی حرف سا اور ذو، اس کا نام کیا ہے؟ حروف لثویہ۔ رو، رو، اس کے ساتھی حروف کتنے ہیں؟ لام، نون، را، حروف طرفیہ۔ آگے ہے زا، زا کے ساتھی حروف زا، سین اور صاد، حروف صفیریہ۔ صفیریہ یعنی اردو میں سیٹی والے حروف۔ یہ اردو میں بھی کچھ کتابیں اس میں آ رہی ہیں، عام فہم بچوں کو آسان سے آسان سمجھانے کے لیے اس میں اردو میں بھی نام ہوتے ہیں۔ صفیریہ کو جیسے سیٹی والے حروف بچوں کو، بچے کہاں صفیر یاد رکھے، اس طرح لثویہ کو نرم حروف، یا حروف مستعلیہ کو موٹے حروف، تو بالکل آسان سے آسان تر انداز میں سمجھانے کے لیے، تو اس لیے ساتھ بتا رہا تاکہ بعد میں دیکھتے پہ آپ پریشان نہ، قاری صاحب نے تو بتایا نہیں، تو وہ ترجمہ کر کے لکھا جا رہا ہے، اصل جو چیز ہے وہ باقی رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ زا، سین اور صاد حروف صفیریہ، اور صفیریہ کیسے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک، ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا، جب ان تینوں کا اجتماع ہو تو اس سے حروف صفیریہ ادا ہوتے ہیں۔ شین، ابھی آپ نے پڑھا، شین کے ساتھی حروف جیم، شین، یا، حروف شجریہ۔ صاد، ابھی آپ نے پڑھا، حروف صفیریہ۔ ضاد، مشابہ بالدال، حرف حافیہ، زبان کی کروٹ اور دھاڑوں کی جڑ، یہ ضاد کا مخرج ہے، لیکن آپ کو جہاں سے جیسے ادا ہو ادا کرے، لیکن
مشابہ بالدال ہو مشابہ بالذال نہ ہو، یعنی ضاد کی سی بالکل آواز نہ ہو، کیونکہ ضاد بھی صحیح ہے لیکن اردو میں صحیح ہے، ضاد صحیح ہے لیکن عربی میں صحیح ہے، بس ہم چونکہ اردو داں ہیں تو مکس نہ کر لیں اس کو۔ تو یہ حروف نطعیہ، ضا حروف لثویہ، عین حروف ہلکی، یہ ساتھ ساتھ ذہن میں بٹھائیں، غین حروف ہلکی، فا حروف شفویہ، قوف یہ بڑا قوف حروف لہاتیہ، لہات سے ادا ہوتے ہیں، کاف یہ بھی لہات سے ادا ہوتا ہے لیکن سخت تالو سے، قوف ادا ہوتا ہے نرم تالو سے، گلے کی جڑ کے اوپر سے جہاں کوا وہ ذرا نرم ہوتا ہے وہ حصہ، منہ کی جانب جو حصہ وہ سخت ہیں تو وہاں سے کاف چھوٹا کاف ادا ہوگا، لام حروف طرفیہ، میم حروف شفویہ، نون حروف طرفیہ، آپ نے سب پڑھا ماشاءاللہ ذہن میں بٹھائیے، واو حروف شفویہ، ہا حروف ہلکی، حمزہ حروف ہلکی، یا یہ جو چھوٹی یا بڑی یا ہے یہ ایک ہی یا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ رسم الخط کا فرق اس وجہ سے بچوں کو سمجھانے کے لیے اس شکل کو چھوٹی یا کہتے ہیں، اس شکل کو بڑی یا کہتے ہیں، دراصل دونوں ایک ہی یا ہیں۔ اب آپ نے میرے ساتھ پڑھ لیا ہے، اب ایک دفعہ ذرا ہم اس میں جو ہے نا بلا جھجک اور بلا حجاب جو ہے نا ہم اس کو میرے ساتھ پڑھ لیجئے، تاکہ ہم حروف جو ہے نا کبھی نواسے پوتے کو زندگی میں کبھی موقع دیں تو ایسا نہ ہو کہ بسم اللہ اس کی خراب کر دیں۔ اکثر لوگوں کو کہتے ہیں سنا الف، یہ الف کیا ہوتا ہے؟ الف غلط ہے، الف صحیح ہے، اس لیے کہ جب میں آپ سے کہوں اردو میں الف لکھیے تو آپ الف لام یا فا تو نہیں لکھیں گے نا، بلکہ یہاں بھی لکھا ہوا دیکھیے اوپر حمزہ زبر آ لام فا زیر لف، الف۔ ہاں اسی طرح جب کہیں اللہ آپ کو موقع دے بسم اللہ لکھنے کا تو بسم اللہ بھی غلط مت لکھیے گا، بسم اللہ میں با کا جو شوشہ ہے اس کو کھینچ کے لکھیے گا۔ پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے جہاں صحیح بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو وہ یوں لکھا ہوگا، یوں کھینچ کے پھر با لکھیں گے، یوں بسم اللہ یوں لکھیں گے۔ اگر اس کو آپ نے کاٹ دیا ایسا لکھا تو یہ غلط ہو گیا، کیوں؟ اصل میں ہے بی اسم اللہ الرحمن، اسم ہم کہتے ہیں اسم گرامی، تو وہ اسم کے الف کو کاٹ کے اوپر رکھ دیا تاکہ باقی رہے کہ یہاں پر نہیں، وہ نہیں ہوگا، پھر اس طرح لکھنے کا ایک رواج نہیں ہے رسم الخط کا، اس طرح لکھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو بیچ میں ایک بات اگر آپ کے علم کے اضافے کے لیے بتا دی، اب میرے ساتھ ساتھ ایک دفعہ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا سا، اس کی صفت ہے جتنا نرم پڑھیں گے اچھا ادا ہوگا، یہ سا، دیکھیں نا کوثر، انا تو کوثر نہیں، وہ تو سین ادا ہو گیا، کوثر سا، تو سا، جیم مد کے ساتھ، کیوں؟ 3 حرفی حرف کو کھینچ کر، اور یہ 15 حروف آئیں گے، 2 حرفی حرف 12 ہیں، ہا اور کلیئر ادا کرے، ہا، خو موٹا، خو، دال پتلا پڑھیں گے، اس کو ذرا سا بھی موٹا پڑا پھر یہ دعات جیسا لفظ بن جاتا ہے، اور دعات کو پتلا پڑا تو پھر دال جیسا لفظ بن جاتا ہے، ولا دالین، دیکھیے دال جیسی آواز، تو دال کو پتلا پڑھنا ہے، دعات کو پر پڑھنا ہے، دال، زال، اس کو ایک دم پتلا پڑھیے، زال، رو، را نہیں، اردو میں را ہے، عربی میں رو، زا، سختی پیدا کرنے، زا، سین، سیٹی کی سی آواز، اسی لیے اس کا نام بھی سیٹی والے حروف، سین، شین، صاد، ضاد، ہاں ضاد، تو اور موٹا کریں، تو، ضو، دیکھیے یوں نہیں، زو یہ نہیں، وہی سا اور زال کی طرح، یہ اسی کے سیٹ کے حروف ہیں، سا اور زال کو جیسے ادا کیا ویسے ہی ادا کرنا ہے لیکن ذرا موٹا ہے، وہ،
تو جب قرآن شریف کی تلاوت کریں تو یوں کریں گے نجزی القوم الظالمین، یوں نہیں نجزی القوم الظالمین، سب جو نا زا پڑھ دیا آپ نے، فرق ہے، زا الگ ہے، ظا الگ ہے، ذال الگ ہے، الذی ارائیت الذی، زی نہیں، اگر آپ نے تمیز نہیں کی تو سب حروف ایک جیسے ہو گئے، ظا ہو، زا ہو، ذال ہو، سب ایک جیسے ہو گئے۔ اسی مقصد کے لیے یہاں پر صرف تجوید پڑھائی جاتی ہے۔ وہ عین، تکلف کے ساتھ، عین۔ الحمد شریف سے سورہ ناس تک ماشاءاللہ 11 صورتیں، اس میں کتنے عین ہیں سب میں ٹک لگا کے ایک دفعہ پڑھ لیں، جہاں کہیں ہو تھوڑی سی نقالی کریں، اور جس کو جو چیز آتی نہ ہو وہ جب نقالی کرتا کوشش کرتا پیار آ رہا ہوتا ہے۔ ہم اسی بہانے پڑھیں گے اللہ کو پیار آ جائے کسی عمل پر، اور وہی مغفرت کا سبب درجات کی توقع اور امید تو نہیں اللہ سے، کیونکہ ہمارے عمل ایسے، زندگی ایسے، ملک ایسا، شہر ایسا، ہمارے بڑے ایسے ہیں، تو چھوٹے کہاں سے کیا کچھ پہ پتلی راستے نکالیں، تو اللہ سے یہی امید رکھے اللہ اس عمل کو تو مغفرت کا بہانہ بنا دے، اور رحمت خدا بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ عین، غین، غین بھی موٹے حروف میں، آگے جا کے انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ غیر المغضوبی نہیں، غیر المغضوبی، تو جب کبھی غین پڑھیں اس کو موٹا پڑھیں، غین، فا، قوف، بڑا قوف جسے اردو میں کہا جاتا ہے، قوف، کاف، لام، میم، نون، واو، یوں پڑھیں گے، واو نہیں اردو کی طرح، بچوں کو جب پڑھیں واو مد کے ساتھ، کیونکہ 3 حرفی ہیں، واو، ہا، سینے سے حروف ہلکی، ہا، حمزہ وہی سینے سے، یا، باقی چھوٹی یا اور بڑی یا کی کوئی وجود نہیں ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے رسم الخط کا فرق ہے، باقی چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آگے دیکھیے، یہاں پر آپ پریشان ہوں گے اس پیج میں 22 نمبر پہ کہ قاری صاحب آپ نے ابھی بتایا کہ حروف کے مخارج کتنے ہیں، الف سے لے کر یا تک جو 29 حروف ہیں، 17 مخارج ہیں، 17 مخارج کے جو سیٹ بنتے ہیں وہ 10 بنتے ہیں۔ 17 مخارج کو جب یاد کرنے کے لیے، یاد کی آسانی کے لیے جب اس کو لیں گے تو یہ کل 10 بن جائیں گے، اس لیے کہ حروف ہلکی میں کتنے سیٹ تھے، 3، ہم نے 3 کو 1 بنا دیا۔ حروف شفویہ میں کتنے تھے، 3 تھے، ہم نے 1 بنا دیا۔ تو اس طرح کچھ جب ہم نے اس کو یعنی مختصر کیا ہے تو 10 سیٹ آ گیا، وہ یاد کی آسانی کے لیے تاکہ آپ اس کو رکھ سکے اپنے پاس۔ اب نیچے دیکھیے سیم وہی چیز ہے، ایک دفعہ نظر دوڑا لیں اس میں، بترتیب مخارج حروف کی مشق، میں مشق تو ابھی کرا چکا ہوں، اس میں صرف ایک دفعہ نظر دیکھ لیں تاکہ بعد میں آپ پریشان نہ ہو۔ حروف مدہ نمبر 1، حروف ہلکی نمبر 2، حروف لہاتیہ نمبر 3، حروف شجریہ نمبر 4، حرف حافیہ، حروف طرفیہ، اور حروف نطعیہ، حروف لثویہ، حروف صفیریہ، حروف شفویہ۔ اب آپ گنے کتنے ہو گئے، یہ کل 10 ہو گئے۔ وہ 17 کو ہم نے جو زیادہ تھے 3 بنائے تھے، سب کو مختصر کر کے 10 بنا، یہ 10 آپ کو انگلیوں میں یاد رہے، بس یہ درخواست ہے۔ اگر جب یہ 10 یاد رہیں گے تو ظاہر ہے اس کے سیٹ یاد رہیں گے، اس کے ساتھی حروف یاد رہیں گے، اور اس کا مخرج یاد رہے گا، تو انشاءاللہ جب پریکٹس کریں گے جب انشاءاللہ تو وہ یاد میں آسانی ہو جائے گی۔ آگے اس میں صرف 2 حروف کا انہوں نے اضافہ کیا ہے، حروف قلقلہ اور حروف مستعلیہ۔ حروف قلقلہ جنبش دینا، حرکت دینا، لچک دینا، یہ 5 حروف ہیں عربی میں۔ ان 5 حرفوں کو جب آپ حالت سکون میں، حالت وقف میں، یعنی جب ان حرفوں کے اوپر جزم ہو، یعنی حالت سکون میں ہو، جزم والے حرف کو ساکن حرف کہا جاتا ہے، ان حرفوں کے اوپر جب بھی جزم ہو تو یہ حرف ذرا لچک کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ اس میں ایسا نہیں کریں گے جیسے با ہے، با کے اوپر جب جزم ہو اس کو لچک کے ساتھ ادا کریں گے۔ دیکھیے تبت یدا ابی لہب و تب، نہیں، و تب لچک نہیں دیا، کوئی حرکت نہیں ہوئی، و تب، کسب، لہب، مسد۔ امام صاحب جب تلاوت کریں آپ سنیں گے غور سے، اس طرح لچک کے ساتھ۔ کیوں لچک دیں گے، یہ جن کی زبان ہے، جن کی مادری زبان ہے وہ اس طرح ادا کرتے ہیں۔ اور تجوید نام ہے کس چیز کا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، جتنے بھی ہمارے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں جنہوں نے اس چیز کو پڑھ پڑھ کر ہم تک پہنچایا، ان کا یہ انداز تھا، یہ اسٹائل تھا، اسی طرح ہم بھی پڑھیں گے۔ اور دین نقل و حرکت کا نام ہے، نقل ہو کر ہم تک آیا، اب ہم حرکت کریں گے تو یہ آگے پہنچے گا۔ اگر ہم نے یہاں تک رکھتے اور ٹھہری ہوئی چیز ہمیشہ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے، جسم کے وہ حصے، ان حصوں سے بدبو آتی ہے اور وہ کالا پڑ جاتا ہے جو بند ہوتا ہے، پیک ہوتا ہے، اور جہاں حرکت رہتی ہے وہ چیز تر و تازہ رہتی ہے۔ اور حروف قلقلہ، جنبش دینا، حرکت دینا، تو یہ 5 حروف ہیں۔ جب یہ حالت جزم میں ہو تو یہاں پر تھوڑی سی حرکت دیں گے، لچک کے ساتھ۔ یہ ایسے 5 حروف ہیں، دیکھیے، قوف ہے، تو ہے، با ہے، جیم ہے، یہ دال ہے۔ یہ انشاءاللہ جب میں مشق کراؤں گا، جب میں نام لوں گا، نشاندہی کروں گا کہ دیکھیں حروف قلقلہ جو آپ نے پڑھا، یہ وہ حروف قلقلہ، اس میں دیکھیں حرکت اور لچک آئی، کیوں؟ اس لیے کہ حروف قلقلہ ہے۔ قلقلہ کا معنی جنبش دینا، حرکت دینا۔ اچھا، نیچے ہیں 7 حروف جن کو عربی میں مستعلیہ اور اردو میں موٹے حروف کہا جاتا ہے۔ تجوید پر جو نئی اور مختصر کتابیں آ رہی ہیں اس میں ان حروفوں کا نام ہے موٹے حروف۔ موٹے حروف وہ 7 ہیں، ان کو جب کبھی پڑھیں گے تو موٹے پڑھیں گے، پتلا کسی حال میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ جیسے صاد ہیں، صاد نہیں پڑھیں گے، اسی طرح ضاد، داد نہیں پڑھیں گے، اسی طرح تو ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو موٹا پڑھیں گے۔ وہ ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ غین ابھی بتا، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ خو، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ قوف، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ آدمی جب سکھانے کی نیت سے سیکھتا ہے تو چیزیں جلدی کھینچ جاتی ہیں اور جلدی سٹور ہو جاتی ہیں۔ ایک ہم نے پڑھا ہے، ابھی کے معنی جب ہم نے پڑھا تو اتنا نہیں سمجھا، جب پڑھانے کی نیت سے مطالعہ کرتا تو کچھ زیادہ سمجھتا ہوں۔ تو آپ بھی ماشاءاللہ چونکہ ایج شدہ ہیں تو عمر ہو گئی ہے، تو اس نیت سے سیکھیں اور لیں کہ انشاءاللہ گھر میں جا کر پوتے پر، نواسے پر، کسی چھوٹے بڑے جا کے پریکٹس کروں گا، انشاءاللہ میں اس کو سکھاؤں گا۔ تو کچھ اچھی چیزیں سکھائیں گے، وہ بنیاد بنے گی، اور جب بنیاد اچھی ہوتی ہے تو پھر وہ بچپن کا سکھایا ہوا 55 تک رہتا ہے۔ ہماری تربیت میں یہ دینداری اور یہ ساری چیزیں پسند پتہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نئی نسل میں یہ ساری چیزیں نہیں؟ بچپن میں تربیت نہیں ہوئی۔ حدیث پاک میں بچہ جب بولنے لگے سب سے پہلے اللہ سکھاؤ، تاکہ جب یہ مرنے لگے تو اللہ ہی اس کی زبان سے نکلیں۔ اور پرانے لوگوں کو آپ اکثر دیکھیں گے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا تھا، اب وہ زمانہ ذرا ختم ہو رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ مزاج بن جائے، طبیعت بن جائے، کہ دینداری ہمارے تفریح کا سامان ہو جائے۔ کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ اکثر جب اللہ والوں کو بے چینی ہوتی تو وہ نماز کا سہارا لیتے ہیں، اور نماز ان کے تفریح کا سامان تھا۔ ہم تو بس کسی طرح شارٹ کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز میں شاید ہی کوئی ایسا مرد قلندر ہو جو 17 رکعت پوری پڑھتا ہو، تو کوشش کرتے ہیں پہ 9 پہ ٹرخا دے، بس ختم۔ اچھا، اس میں دیکھیے جب آپ نے اب تک پڑھا ہے اس کا خلاصہ آ گیا ہے، اب ساتھ ساتھ آپ بھی بولیں گے تو یہ کہ جو پڑھا ہے وہ سیف ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا تجوید کے کیا معنی ہیں؟ شروع میں آپ نے پڑھا تجوید کہتے ہیں کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانا۔ تجوید کے کیا معنی ہے؟ کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانا، اور اس فن کا نام تجوید اس لیے رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہم قرآن شریف کو خوبصورت بناتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال کو اسی پہ ایڈ کر دیا، تجوید کس چیز کا نام ہے؟ تجوید نام ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لب و لہجے کا، اور وہی چیز تجوید میں ہم سکھاتے ہیں۔ تجوید نام ہے ہر حرف کو اس کا حق دینے کا، تجوید نام ہے ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے نکالنے کا۔ آگے جی جواب سمجھ میں؟ اچھا، دوسرا نمبر سوال کیا، علم التجوید کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ یہ شروع میں نے آپ کو پورے 3 پیج نہیں پڑھایا تھا، بلکہ صرف اتنا کہا تھا کہ وہ 3 آیت یاد کریں یا آیت کا ترجمہ یاد کریں۔ کبھی بھی آپ سے کوئی پوچھے بھائی تجوید کی اہمیت کیا ہے، اس کی کیا حیثیت، کیا ویلیو ہے، تو آپ صرف 3 ترجمہ سامنے رکھیں۔ پہلا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو تجوید سے، ترتیل سے پڑھا ہے، اور ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا کہ آپ قرآن کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ اور تیسری جگہ ارشاد ہے کہ آپ لوگوں کو بھی حکم دے کہ وہ قرآن کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرے۔ اتنی بات تو یاد رکھ سکتے ہیں نا، دلیلیں چونکہ یاد نہیں رہتے عام انداز میں، ترجمہ یاد رکھیں۔ ہم نے خود تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھا، اپنے نبی کو بھی حکم فرمایا اسی انداز میں پڑھنے کا، اور لوگوں کو بھی حکم دے رہے کہ وہ ترتیل اور تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھے۔ بس 3 بات یاد رکھیں، اور اس کے لیے پورے 3 پیج کے جو سبق ہے وہ آپ مطالعہ کر لیجیے گا۔ نمبر 3، عربی میں ہر حرف کی آواز جداگانہ ہے، اگر وہ صحیح ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتا ہے، مثالوں سے واضح کریں۔ مثال چھوٹا قاف اور بڑے قاف کی یاد رکھیں۔ بڑے قاف کے ساتھ پڑھیں گے قلبن،
اس کے معنی ہے دل، امراض قلب، جیسے ہمارے اردو میں الحمدللہ ہیں کچھ الفاظ، تو قلب دل. اگر اسی کو چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھ دیں آپ کلبن تو یہ بمعنی کتا جو جانور ہیں، اس معنی میں آ جاتا ہے. نمبر 4، ابتدائی ہدایات کو غور سے پڑھیں اور کم سے کم 10 جملے زبانی لکھیں. یہ تو جب ٹیسٹ ہوتا پیپر ہوتا تب اس کا مزہ تھا. شروع میں جو آپ نے ہدایات پڑھی ہیں ایک دفعہ پھر سے تازہ دم کر لیجئے گا اس کو. دانتوں اور داڑوں کی نظم زبانی یاد کریں. اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھا، اگر یاد نہیں ہو تو چلو اسی پر اکتفا کر لیجئے. دانتوں اور داڑوں کے کل نام کتنے ہیں تفصیل سے لکھیں. دانتوں کے 3 نام ہیں، داڑوں کے 3 نام ہیں. 3 دانتوں کے نام کیا ہیں؟ ثنایا، رباعی، انیاب. یہ نوکیلے دانت تک یہ دانت ہیں. اس کے بعد دانت نہیں، اس کے بعد داڑ ہے. وہ کتنے؟ وہ بھی 3 ہیں. زاہق، طاہن، ناجز. بس زاہق، طاہن، ناجز. زاہق ہنسنے والا، طاہن پسنے والا، ناجز پکڑنے والا، عقل داڑ جس کو کہتے ہیں. یہ 3 دانت، یہ داڑ اور دانت ہیں. نیز بتائیے کون سے دانت حروف کی ادائیگی میں معاون نہیں ہیں. نیچے کے جو دانت ہیں، پورا جو یہ حصہ ہے اس میں صرف 2 دانت یوز ہوتے ہیں، باقی پورا حصہ یوز نہیں ہوتا. طرف لسان اور حافہ لسان میں فرق واضح کریں. زبان کے نوک سے لے کر یہاں میری انگلیوں تک اس حصے کو طرف کہا جاتا ہے. اس کے نیچے زبان کی جڑ تک اس حصے کو حافہ لسان کہا جاتا ہے. اردو میں یہ کروٹ ہے اور یہ طرف ہے، کنارہ ہے. اتنا فرق ہے. مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج معلوم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ. اور اس کا معلوم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس حرف کو ساکن کر دیں، شروع میں حمزہ مفتوحہ لے کر آئیں. تو جب آپ اس کو ادا کریں گے، پڑھیں گے، آواز جا کے جہاں پھنسے، اٹکے، جو پوزیشن اختیار کر لے، وہی اس حرف کا مخرج ہے. مثلا دیکھیے ایک بندہ اس کو سا نہیں پڑھنا آتا، اس نے پڑھا حمزہ سا زبر اس، تو مجھے فوراً پتہ چل گیا یہ سا غلط پڑھا گیا. اب میں اس کو بتاؤں گا کہ یوں پڑھے، حمزہ سا زبر اس، پوزیشن اختیار کر لی، حرف کی آواز بھی صحیح ادا ہو گئی. تو مخرج معلوم کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ حرف کو ساکن کر دیں، شروع میں حمزہ مفتوحہ لے کر آئیں. منہ میں کون کون سی جگہ ایسی ہیں جن سے حروف تہجی ادا ہوتے ہیں؟ ہونٹ ہیں، دانت ہیں، زبان ہے، گلا ہے، اور ناک تو خیر منہ سے باہر کا حصہ ہے تو یہ ناک بھی ہیں. ان سے حروف تہجی ادا ہوتے ہیں. ہاں، جوف دہن، منہ کے اندر کا خلا، یہ بھی اس میں ہے. کل حروف تہجی اور کل مخارج کتنے ہیں؟ حروف تہجی اس کا دوسرا نام حروف ہجا، تیسرا نام الفاظ مفردات. تو یہ کتنے ہیں؟ کل 29. اور اس کے مخارج کتنے ہیں؟ 17. بترتیب مخارج کل کتنے سیٹ ہیں؟ نیز ہر سیٹ کا نام بتائیے. ابھی بتایا کل 10 سیٹ بن جاتے ہیں. حروف مدہ کتنے ہیں؟ ان کی حالت اور مخرج بتائیے. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، واو، الف، یا. حروف حلقی کا مخرج اور ادائیگی بتائیے. حروف حلقی حلق سے ادا ہوتے ہیں اور 3 حصے اس کے بن جاتے ہیں. 3 حصے سے یہ 6 حروف ادا ہوتے ہیں. جیم، شین، یا کا مخرج کیا ہے؟ نیز ان کے سیٹ کا نام بتائیے. جین، شین، یا حروف شجریہ، اور ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کے بیچ اور اوپر کا تالو. حرف حافیہ کتنے ہیں؟ حروف حافیہ نہیں کہہ رہا ہوں، حرف حافیہ کتنے ہیں؟ ایک ہی ہیں. اور ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی کروٹ، حافہ لسان. زبان کی کروٹ، حافہ لسان، اور داڑوں کی جڑ. داڑوں کی جڑ یعنی زاہق، طاہن اور ناجز کی جڑ. تا اور اس کے ساتھی حروف کیسے ادا ہوتے ہیں؟ تا اور اس کے ساتھی حروف تا، دال اور تو کیسے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑ، جہاں پر ذرا سا گوشت ابھرا ہوا ہے، جب اس حصے کے ساتھ لگے یہ 3 حروف ادا ہوں گے. حروف لثویہ کا مخرج اور ادائیگی بتائیے. حروف لثویہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، سا، زال اور ذو. اردو میں اس کا کیا نام ہے؟ نرم حروف. یہ 3 ہیں. حروف شفویہ کا مخرج اور فرق واضح کریں. حروف شفویہ 4 ہیں. سب سے پہلے تو فا ہے. فا، اس کا مخرج زبان کا دانت کا سرا، ثنایا علیا کا سرا جب ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے، فا یعنی جو تری والا حصہ ہے، گیلا ہے، اس سے جب لگے اس سے فادہ ہوگا. اچھا، با جب دونوں ہونٹ آپس میں ملے اور تری والی حصے سے ادا ہوگا، با. دیکھیے جب اوپر کا ہونٹ
اندر کے تری والے حصے سے ملے تو با ادا ہوگا، اور جب خشکی والے حصے سے دونوں ہونٹ آپس میں ملے تو اس سے میم ادا ہوگا، اور واو دونوں ہونٹ کے گول کرنے سے ادا ہوگا۔ یہ چاروں کا مخرج حروف شفویہ ہیں۔ اطباق شفتین اور انضمام شفتین، آپ نے تجوید پڑھی ہے ماشاءاللہ، کوئی اگر پوچھ لے، ایک مختصر سا سوال کروں، آپ تو کہہ رہے قاری صاحب نے بڑی اچھی تجوید پڑھائی اور آپ نے بھی پڑھا ہے، تو وہ ہوا نکالنے کے لیے ہو سکتا ہے سوئی چھوبے آپ کو، تو آپ سے پوچھ لیا انضمام شفتین اطباق شفتین۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اذان میں پرچی بھی دیکھ کر پڑھا کریں گے، ہو سکتا ہے وہ وقت بھی آئے، اذانیں بھی پرچی دیکھ کر پڑھا کریں گے۔ تو اطباق شفتین اور انضمام شفتین، یہ اطباق کہتے ہیں ملانے کو، منطبق ہونا، اور انضمام گول کرنا، گولائی کرنا۔ تو اطباق شفتین ہونٹوں کو ملانا جو حروف شفویہ ہوتا ہے، اور انضمام شفتین ہونٹوں کو گول کرنا، گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے اور اطباق کرنے سے میم اور با ادا ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا الجھانے کے لیے سوال کو مشکل کیا ہے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ نیز حروف غنہ کتنے ہیں اور کیسے ادا ہوتے ہیں؟ غنہ گنگنی آواز کو کہا جاتا ہے، اور غنہ کہاں ہوتا ہے؟ جب نون اور میم مشدد ہو تو وہاں ہر حال میں غنہ ہوتا ہے۔ یہ تجوید کا انتہائی اہم سبق ہے جو آج ختم ہو گیا ہے۔ اگلے، اور یہ فرض کے درجے میں کہہ رہا ہوں جیسے فرض نمازیں ہیں فرض کے درجے میں ہیں، اور تجوید صرف اسی مقصد کے لیے، تجوید میں سب سے پہلے یہی چیزیں تھی، بعد یہ چیزیں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتے گئے اور یہ تجوید مستقل طور پر ایک فن بن کے سامنے ابھرا۔ اصل جو چیز ہے وہ ادائیگی۔ ہمارے یہاں کارڈ بھی جب انتظامیہ نے چھاپا ہے اس میں بڑا ایک اچھا جملہ لکھا ہے کہ ہر حرف اس کا حق دینا، یہ تجوید ہے۔ مختصر الفاظ میں خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے کہ جو مختصر ہو لیکن دلالت کرے اپنی بات پر، جامع اور معنی ہو۔ تو تجوید کا جو بہت اہم سبق تھا وہ یہ ہے کہ الف سے لے کر یا تک 29 حروف میں تمیز، کون سے موٹے ہیں، کون سے تکلف والے ہیں، کون سے باریک ہیں، کون سے پتلے پڑے جاتے ہیں، اس کی جو ہے نا وہ شناخت، جان پہچان۔ ابھی تو آپ نے جان لیا ہے، پہچان اس وقت ہو جائے گی جب میں مشق کراؤں گا انشاءاللہ۔ اس میں ساتھ ساتھ میں نام لوں گا، یہ حروف لثویہ ہیں، شفویہ ہیں، نطعیہ ہیں، کون کون سے حروف ہیں۔ تو پہلے اگر ایک دفعہ سلام دو ہو جائے تو بعد میں پہچاننے میں آسان ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ مشق کریں گے تو اس میں ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کچھ فرق نہ ہو تو اتنا ضرور ہو جائے گا کہ آپ کو پہچان ہو جائے کہ ہاں میں قرآن غلط پڑھتا ہوں، اور یہی سب سے بڑا علم ہے کہ ہاں میں غلط ہوں۔ جب اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے میں غلط ہوں، منطق میں جو ہے نا جہل کی دو صورتیں کی ہیں، ایک جہل بسیط، ایک جہل مرکب ہے۔ جہل بسیط ہے کہ نہ جاننا، جہل مرکب ہے کہ یہ بھی نہ جانے کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ یہ تھوڑی سی خطرناک والی بات ہے۔ تو تجوید پڑھ کر اس کلاس سے اتنا ضرور اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں میں قرآن بڑا غلط کرتا ہوں، ایک احساس پیدا ہو جائے گا، احساس کا انداز بدل جاتا ہے۔ ورنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی، آنچل اور کفن ایک ہی تار سے بنتا ہے، لیکن احساس ذرا، تو احساس یہ پیدا ہو جائے نا کہ میں غلط پڑھتا ہوں، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ یہی احساس، یہی ذمہ داری مجھے اور آپ کو پھر آگے لے جاتی ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں، خود بھی تشریف لائیں۔ دیکھیں ساتھی شرکا کم ہیں، وہ پرانے ساتھی ہیں سب، جو کوشش کرے ایک آدھ نئے ساتھی بھی ہوں تاکہ جو استاد ان کو پڑھانے میں بھی اچھا لگے اور جذبہ ابھرے اور وہ بھی تازہ دم ہو کر پڑھے۔ ورنہ ہے کہ پرانے چہرے سامنے ہو تو ہے کہ سب تو پڑھے ہوئے ہیں، کیا جذبہ اس میں کیا نئے الفاظ ادا کروں، کیا نئی چیزیں پڑھاؤں، تو وہ بات نہیں ہوتی جو نئے شرکا میں۔ تو اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھ اور ساتھی کو بھی لے کر آئیں۔ ہو سکتا ہے وہ ساتھی جس کو میں لے کر آیا ہوں تو وہ آگے نکل جائے، پی سی پیما کا استاد بنے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے نا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔